ایک تو دھاندلی کے خلاف احتجاج تھا، جے یو آئی ایف، جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے دھاندلی کی ہے، پی ٹی آئی ایم کیو پہ بھی الزامات لگا رہی ہے. لیکن دوسری طرف راشد سوبرو صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آج جب احتجاج کرنے آئے تو ہمیں جس بندش کا سامنا تھا، جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی، وہ نگراں حکومت کی جانب سے نہیں تھی، وہ پولیس کا ایکشن نہیں تھا، وہ بیسکلی آصف علی زرداری اور مراد علی شاہ صاحب کے کہنے پہ تھا، یعنی کہ پیپلز پارٹی نے یہ رکاوٹیں کھڑی کی تھی. کیا ایسا ہی معاملہ ہے یا یہ سندھ کی نگراں حکومت کا فیصلہ تھا؟ شہزاد، میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اعتبار سے تو اس طرح کی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن حقائق پر مبنی یہ باتیں نہیں ہوتی. ابھی تک جو نگراں حکومت ہے وہ معرض وجود میں ہے. اس وقت نگراں وزیر داخلہ موجود ہیں اور آپ نے ان کا سٹیٹمنٹ بھی کوٹ کر کے بتایا. ابھی وزیر اعلیٰ سندھ کا انتخاب ہونا باقی ہے. ایک بار انتخاب ہو جائے گا، اس انتخابات کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت آ جائے گی. اس کے بعد جو گلے شکوے یہ کرنا چاہیں یہ کر سکتے ہیں. لیکن حیرت شہزاد مجھے اس بات پہ ہوتی ہے، اور بلاول صاحب نے آج یہی نقطہ اپنی پریس کانفرنس میں بھی اٹھایا کہ الزامات وہ لوگ لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف اور یہ تاثر دے رہے ہیں جیسے شاید پیپلز پارٹی 100 ووٹوں سے 150 ووٹوں سے جیتی ہو. اگر آپ پیپلز پارٹی نے جو صوبائی سندھ سے اپنی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی نشستیں پر کامیاب ہوئی ہے، 90% جو نشستیں ہماری ہیں اس پر اتنی بڑی لیڈ سے کامیابی ہم نے حاصل کی ہے کہ آس پاس کوئی جے یو آئی یا جی ڈی اے کا امیدوار یا جماعت اسلامی کا امیدوار وہاں پر آپ کو نظر نہیں آتا. دوسرا، ماضی میں بھی اگر آپ نظر ڈالیں شہزاد تو کبھی ایسی تاریخ ہمیں نہیں ملتی کہ صوبائی سندھ کی عوام نے جے یو آئی کے ممبران کو یا نمائندوں کو الیکٹ کیا ہو. کہ جو تاثر یہ لوگ دینے کی کوشش کریں، میں سمجھتا ہوں یہ سراسر غلط ہے. اور چونکہ یہ ہار چکے ہیں تو اب ہارنے کے بعد کوئی نہ کوئی تو آپ کو اپنا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے معاملہ اٹھانا ہوتا ہے. تو سیاسی طور پر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے یہ لوگ کر رہے ہیں. باقی الیکٹورل پالیٹکس میں تو ان لوگوں کا نام و نشان اب نہیں تو آپ کی رائے کیا ہے؟ آج اگر یہ احتجاج کرنا چاہتے تھے سندھ اسمبلی کے باہر پریس کلب پہ تو ان کو آنے کی اجازت دینی چاہیے تھی. جو نگراں حکومت نے کام کیا غلط کیا، جو ویژولز دیکھنے میں آئے جہاں پہ عورتوں کو گھسیٹا جا رہا ہے، لاٹھی چارج ہو رہا ہے، آنسو گیس ہو رہی ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا پھر؟ یہ اگر آج اس بات کی اجازت دے دی جائے شہزاد کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل آئینی پروسیس کے بعد لوگ پروٹیسٹ کر کے قانون اپنے ہاتھوں میں لیں، سڑکوں کو بند کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ذمہ دار حکومت اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرے گی. آج بھی کراچی شہر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بڑی تکلیف کا سامنا تھا کہ کراچی شہر کی جو میجر آرٹریز تھیں ان جگہوں پر یہ لوگ آ کے بیٹھ گئے. ان کا بنیادی ٹارگٹ جو تھا وہ پروٹیسٹ کرنا نہیں تھا، لوگوں کو انکنوینئنس کریٹ کرنا تھا تاکہ آج کے ٹی وی پروگراموں میں اور کل کے اخباروں میں ان کی وہ شہ سرخی لگ سکے. تو اس پہ آپ کو اپروپریٹ جواب تو نگراں حکومت دے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مہذب طریقے سے احتجاج کرنا چاہتے ہیں پریس کلب کے سامنے، آپ 100 بسم اللہ کریں. آپ کسی جگہ پارک وغیرہ پہ آ کے احتجاج کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. لیکن یہ جو ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہائی وے بلاک کر دو، موٹر وے بلاک کر دو، شہر کی میجر آرٹری کو بلاک کر دو، میں سمجھتا ہوں یہ اپروپریٹ نہیں. لیکن مرتضی صاحب وہ تو آنا چاہ رہے تھے کراچی، لیکن ٹول پلازا پہ ان کو روک دیا گیا. ان کو جب نہیں انٹر ہونے دیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو میجر آرٹری ہائی وے ہے وہ بلاک ہوگا. اور آپ نے کہا کہ آئینی اداروں کے باہر اس طرح احتجاج نہیں ہو سکتا. ابھی راشد سوبرو صاحب نے خود بتایا کہ جب ہم لوگ اتحاد میں تھے، ابھی پی ڈی ایم کی حکومت میں، یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف ریڈ زون میں یہاں پہ احتجاج ہوا. یہاں پہ کوئی اور جماعت احتجاج نہیں کر سکتی، لیکن کیونکہ آپ سب حکومتی پارٹی تھے اس وقت سپریم کورٹ آپ کو لگ رہا تھا آپ کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں، ججز آپ کے خلاف تھے، تو آپ نے وہاں جا کے احتجاج کیا. وہ آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ آپ تو سکھ واوا کرتے تھے ہماری. شہزاد میں دو چیزیں بتاؤں. ایک تو ہائی وے اور شارع فیصل میں زمین آسمان کا فرق ہے. شارع فیصل شہر کی میجر آرٹری ہے، لاکھوں کروڑوں افراد اس شہر سے اس سڑک سے گزرتے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے. دوسری چیز دیکھیں، احتجاج کے حق پہ تو مجھے کوئی دوسری رائے نہیں ہے. احتجاج کریں بٹ قانونی طریقہ کار ہوتا ہے نا. آپ آئیڈینٹیفائی تو کریں. میں الزام لگا دوں کہ شہزاد اقبال صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں، لیکن میں کوئی نہ کوئی ثبوت تو پیش کروں گا نا. میں بتاؤں گا کہ احتجاج اس لیے ہوا کیونکہ وہ سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کرنا چاہے تھے، پولیس نے وہاں پہ ان کو روکا، اس لیے وہ آرٹری بلاک ہوئی نا. آپ کو یاد ہے شہزاد، اسی سندھ اسمبلی کے سامنے ہماری حکومت تھی، جماعت اسلامی نے غالباً 14 دن کا دھرنا دیا تھا حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں. میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، پچھلے 5 سال میں جب حکومت میں تھے کتنی بار سندھ اسمبلی کے سامنے بھی احتجاج کیا. مرتضی صاحب 11 نومبر 2022 کو محکمہ صحت کے ملازمین نے احتجاج کیا، ان کے اوپر لاٹھیاں برسائی گئی، واٹر کینن کا استعمال ہوا. 2019 20 دسمبر کو اساتذہ نے سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا کیا تو وہاں پہ پولیس نے لاٹھی چارج کیا، متعدد اساتذہ کو گرفتار کیا گیا. مثالیں تو یہ بھی بہت ہے کہ پولیس حکومت نے آپ کی سندھ حکومت نے ایکشن کیا. دیکھیں آپ سیاسی احتجاج کی بات کریں تو میں سیاسی احتجاج کا جواب دے رہا ہوں.
میں سمجھتا ہوں کبھی بھی اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ایکسیسو فورس استعمال کریں گے میں اس کا کبھی بھی حامی نہیں ہوں گا، لیکن پلیز اس بات کو اپریشیٹ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس ایشو کے اوپر آ رہے ہیں. جسٹ بیکاز وہ الیکشن میں ہار گئے ہیں اور کوئی ثبوت پیش کرنے کو تیار نہیں ہے، الیکشن ٹرائبیونل میں کوئی کیس فائل کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی شواہد پیش کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں میں شہر کو پیرالائز کر دوں، تو یہ اب اگر صحیح منطق ہے تو آپ اس منطق کو فالو کریں. پیرالائز کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ون ڈے اگر ایک احتجاج سندھ اسمبلی کے باہر کر کے چلے جاتے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا، لیکن پھر اس بات کا جواب نہیں. احتجاج میری بات سنیں، دیکھیں مقصد کیا ہے. سندھ اسمبلی میں حلف لینے کے لیے اراکین آ رہے ہیں تو ٹارگٹ ان کا یہی تھا نا کہ وہ شہر سرخی کریٹ کریں. ٹارگٹ ان کا یہی تھا کہ وہ نیوسنس کریٹ کریں. ان کا ٹارگٹ جو ہے احتجاج کرنا نہیں تھا، ان کا ٹارگٹ یہی تھا جو کہ انہوں نے حاصل کیا. اور آپ ٹی وی پہ پروگرام کر کے اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں اگلی بار بھی ان لوگوں کو تقویت میں اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. ویژولز اس وقت زیادہ برے آتے ہیں جب فورس استعمال ہوتی ہے، تو وہ ویژولز زیادہ نیگیٹو جاتے ہیں 100%. اور اس کا آپ جواب بالکل وزیر داخلہ جو موجود ہیں آپ ان سے بالکل پوچھیں. لیکن میں گزارش آپ کو یہ کر رہا ہوں کہ جس شخص کو احتجاج کرنا ہے وہ احتجاج کرے، لیکن کچھ پیرامیٹرز طے کرنے کی ضرورت ہے نا. وہی تو راشد سوبرو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ہم سپریم کورٹ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے تو ہماری واہ واہ ہو رہی تھی، اس وقت کیا پیرامیٹر تھا؟ آپ خود ایک وکیل ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز فیصلے دے رہے ہیں اس کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے؟ شہزاد دیکھیں، یو کین ناٹ مکس ایپل اینڈ اورنجز. اگر سپریم کورٹ کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے جس فیصلے سے میں اختلاف کرتا ہوں، مجھے پورا حق حاصل ہے کہ میں احتجاج کروں، لیکن مجھے کوئی یہ حق نہیں دے گا کہ میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان اگر سپریم کورٹ میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا وکلا حضرات انٹر ہونے کی کوشش کریں میں ان کو روک دوں، میں چیزوں کو بند کر دوں. یہ آپ اگر آئین کو بھی پڑھیں نا، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں فنڈامنٹل رائٹ ہے سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا.